غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کی مسلح فوج نے 1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا بھارت نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ فیصلہ کیا دشمن کو اسی زبان میں جواب دیں گے جو وہ واضح سمجھتا ہے۔ فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی وہ اب میدان جنگ میں ہوگی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ پوری قوم اب فوج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر، ترکی اور چین سمیت دوست ملکوں اور قائدین کا شکریہ۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قوم کو فتح مبارک۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بڑکے مارنے والا بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کیا، مبارکباد دیتے ہوئے کہا سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت نے 4:30 بجے سے جنگ بند ہونے کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فریقین نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے بھی ٹی وی پر آ کر بتا دیا کہ دونوں طرف سے کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ 12 مئی کو BGMOs کی ملاقات ہوگی۔ فوجی قیادت، ہر جری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ عظیم معرکہ سر ہوا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کو گرم جوشی سے شاباش دیتا ہوں۔ شہید ارتضیٰ عباس ایسا پھول تھا جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا، ایسے ہی ہر شہید کی ماں کے صبر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سے ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اپنے محاذ ذمہ داری سے سنبھالا، سب کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا یہ دن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا ہے۔ افواج پاکستان کی بے مثال بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ یوم تشکر پوری قوم کے حوصلے اور وحدت کو سراہنے کے لیے منایا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے دشمن کی جارحیت کو مؤثر اور بھرپور جواب دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج کی جانب سے تابڑ توڑ حملے، بھارت کا دفاعی حصار تار تار۔ بھارت کے آدم پور، سرسا، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھم پور ایئر بیسز تباہ کر ڈالے۔ پاک فضائیہ نے آدم پور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو JF-17 تھنڈر طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے بھارتی عسکری تنصیبات اور سپلائی لائن پر کاری ضرب لگائی۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے G-ٹاپ تباہ کر دیا۔ اوڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں براموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ ویڈیو میں براموس سٹوریج سائٹ کو تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نہر نگیاری میں آرٹلری گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرنے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی
अखनौर एविएशन बेस को तबाह कर दिया। राजौरी हमले में दहशत गर्दों का सहूलतकार राजकुमार थापा मारा गया। भारतीय S-400 सिस्टम को भस्म करने वाला JF-17 थंडर की तारीखी उड़ान पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फख्र और तारीख साज मनासिर। हाइपरसोनिक मिसाइल से भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का जदीद सिस्टम तबाह करके नाम नेहाद भारतीय दिफाई निजाम और खोखले दावों को जमीन बोस कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब है। हमारे फूल से बच्चे शुजात के निशान ठहरे। पाकिस्तान की फतेह उन नन्हे फूलों के नाम जिन्होंने भारतीय जारहियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत पर फतेह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरखास्त पर अमेरिका ने जंग बंद कराई। पंजाब से गुजरात तक हजीमत उठाई तो होश ठिकाने आए। बॉलीवुड से निकलकर हकीकत में आए। अलल ऐलान कहा कि तनाव नहीं चाहते। अमेरिका से दरखास्तें भी करते रहे। एक ही मार में भारत आंखें दिखाने से गिड़गिड़ाने तक आ गया। अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने बताया, पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत मुज़ाकरात की बेस पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। अमेरिका की जानिब से दरखास्त पर पाकिस्तान भारत से सीज फायर पर रजामंद हुआ। बरतानवी सहाफी एम्बरसन अथरजॉन ने कहा, भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फिजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत का पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। भारत से बातचीत में मसला कश्मीर ज़ेरे गौर आएगा। सेंतास माहिदे और दहशतगर्दी पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत शायद हमसे इस जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था। दुनिया कह रही है कि भारत की मिलिट्री असेसमेंट नाकाम साबित हुई। आज़रबाईजान, तुर्की, चीन ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने जंग को ब्रेक लगाने वाला ऑप्शन सामने रखा। सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। हमने भारत के नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत से वजीर आज़म की मुलाकात। सदर ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमल वली और दीगर सियासी कायदीन से राब्ता। अहम मौके पर हुकूमत को सपोर्ट करने पर शुक्रिया भी अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सदर UN जनरल असम्बली क्लेमोन योंग ने कहा, जंगबंदी कशीदगी में कमी की जानिब मानी खेज पेशरफ्त है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, उम्मीद है ये मुआहिदा देरपा क़याम अमन में मुआवन साबित होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, जंगबंदी देरपा होनी चाहिए। पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए बरतानिया बातचीत में शामिल रहा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी फरीकैन से राब्ते में रहे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से राब्ता। वांग यी ने कहा, चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा खित्ते में अमन व अमान की बहाली का बायस बनेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का भी इसाक डार को टेलीफोन सीज फायर का खैर मकदम किया। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत कलीदी हैसियत रखती है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का इसाक डार को टेलीफोन पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर दोनों मुल्कों की आला क़यादत से राब्ते में रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा,
دونوں ملکوں نے نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. دونوں جانب سے امن کا انتخاب قابل تعریف ہے. بہت ہی بڑا کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی، فوج کی، پاکستان کی ایئر فورس نے اپنا نام سنہرے الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا. ہمارا آپریشن کے 24 آورز بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کے موقع پہ آ گیا ہے. بلاول بھٹو کا عوام اور افواج پاکستان کو سلام. کہا آپریشن شروع ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور بھارت آپ کا موقف مان گیا، سیز فائر ہو گیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا پاک فضائیہ کا نام سنہرے حرفوں سے تاریخ میں لکھا جائے گا. جس رافیل کو دنیا میں کوئی نہ گرا سکا اسے پاک فضائیہ کے قابل پائلٹس نے گرا دیا. رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملوں کے جواب میں کیا گیا آپریشن جواب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. جب پاکستان حملہ کرے گا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی. امریکہ بھارتی دباؤ میں نہیں آیا اور سیز فائر کا راستہ اپنایا. یہ ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کا تعلق کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے نہیں. سینیٹر فیصل وارڈر نے کہا پاکستان، پاک فوج، عوام اور آرمی چیف کی فتح ہوئی. کہا تھا کہ قابل آرمی چیف ہیں جس کا ثبوت آج سامنے آ چکا ہے. پاک فضائیہ نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر پاکستانی میڈیا کو سلام پیش کرتا ہوں. نون لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قوم کو مبارکباد. آپریشن بنیان مرصوص کے بعد بھارت کے گھٹنے ٹیکنے پر وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف مارشل کو شاباش. نواز شریف نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے اس نے پاکستان کو سربلندی عطا کی. پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے. راولپنڈی میں دفاع پاکستان کانفرنس. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خطاب میں کہا ہمیں آرمی چیف کو ایک فاتح سپہ سالار کا نام دینا ہے. بھارت اور مودی نے شیطانی پروگرام کو ترتیب دے کر نام سندور رکھا. ہمارے سپہ سالار نے ملک پر کیے گئے حملوں کا جواب عین قرآن و سنت کے مطابق دیا. پاکستان کی تاریخی کامیابی پر گورنر نے عیدگاہ شریف میں مٹھائی بھی تقسیم کی. وفاقی وزیر حنیف عباسی بھی موجود تھے. کانفرنس میں ملک بھر سے سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی شرکت ہوئی. ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں. بھارت کو سبق سکھانے پر پاکستان میں جشن. عوام نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائے. اسلام آباد کی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. مری میں شاندار آتش بازی. لاہور اور سیالکوٹ میں شہریوں نے فوجی جوانوں کو پھولوں سے لاد دیا. ڈسکا میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. گجرانوالہ میں شہریوں کا جشن. ٹینکوں پر چڑھ گئے، فوجی جوانوں کو پھول پہنائے اور ان کے ہاتھ چومتے رہے. بہاول نگر، ملتان، ساہیوال سمیت نگر نگر میں ریلیاں. کراچی میں نون لیگ کی پاکستان زندہ باد ریلی. وکیلوں اور اقلیتی برادری کا بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. ضلع محمد میں عوام کا زبردست جوش و خروش. پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ہوائی فائرنگ. فتح عظیم پر بلوچستان میں بھی ریلیاں. چمن کے قبائلی عوام کا ڈھول کی تھاپ پر رقص. آستہ محمد میں بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی حدود کی بندش ختم. فضائی آپریشن بحال. کوئٹہ میں لینڈ کرنے والی پیرس کی پرواز کی رات گئے اسلام آباد آمد. ترجمان PIA کا کہنا ہے PIA کی تمام رکی ہوئی یا تاخیر کا شکار پروازیں آپریٹ ہوں گی. واپس جانے والے مسافروں کو بلایا جا رہا ہے. جہازوں اور دیگر ساز و سامان کی آپریشن ایریا میں واپسی. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص. پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا. ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا. بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا. بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا. مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرک سٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک. بجلی بند.
भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक कर ली गई। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पे हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाइया का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल लगा दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। पाक भारत जंग बंदी के ऐलान के बाद पीएसएल की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइज से राब्ता किया है, खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरख्वास्त कर दी। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैचेस गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए पाक फौज को खराज तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक फौज का शुक्रिया अदा करें। और मामा ठंडियां छावा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मां से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। अपने बच्चों के लिए लाजवाल कुर्बानियों और मोहब्बत पर आज मां को सलाम पेश करें। ये दिन मनाने का मकसद मां के मुकद्दस रिश्ते की अजमत उजागर करना और मां के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। मां की दुआओं और ठंडक का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये साया सर पर मौजूद रहे। जो नहीं ये साया उठ जाता है तब पता चलता है कि हम क्या खो बैठे।